ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کلام عظیم، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمہ اپنے اندر ایسے معنی رکھتا ہے کہ جو اس کو پہچاننے والے اور اس کے معنی کو سمجھنے والے ہیں وہ اصل میں تو عرب کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن جو دوسرے ملکوں میں رہ کر عربی زبان گرامر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے قواعد و ضوابط کے ساتھ عربی زبان سیکھ لیتے ہیں، وہ بھی قرآن عظیم کے معنی صحیح طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قرآن عظیم کا صرف ہندی میں ترجمہ پڑھ لیں یا انگلش میں ترجمہ پڑھ لیں یا اردو میں پڑھ لیں تو کچھ باتیں ان کی سمجھ میں آئیں گی، اور جو عربی زبان کے اندر اللہ نے گہرائی رکھی ہے، حقیقت و مجاز کے فرق رکھے ہیں، وہ ان فرق کے اعتبار سے معنی سے محروم رہ جائیں گے۔ عرب کے رہنے والے جب چند کلمات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیا کرتے تھے تو اس عربی معنی پر غور کر کے وہ یقین کر لیتے تھے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کا کلام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں ابتدائے اسلام میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے اور کفار مکہ آپ سے دشمنی پر اترے ہوئے تھے، کہیں دور کا کوئی شخص کسی قبیلے کا جس کا نام ذمات تھا، وہ یہ خبر سن کر آیا کہ مکے میں کوئی شخص ہیں اور وہ لوگوں کو کچھ نئی باتیں بتاتے ہیں، چلو ہم بھی سنیں چل کر وہ کیا بتاتے ہیں۔ جب مکے میں آیا، لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا باتیں بتاتے ہیں، تو مکے والوں نے کہا ایک دیوانے آدمی ہے، جنوں کا سایہ ہے ان کے اوپر، اس لیے وہ عجیب عجیب نئی باتیں کرتے ہیں۔ تو ذمات کہنے لگا کہ بھائی میں تو جس کے اوپر جن آ جاتے ہیں، دیوانگی کا اثر ہوتا ہے، پڑھ پھونک کے اس کا علاج کرتا ہوں، چلو میں بھی جاتا ہوں ان شخص کے پاس، اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو میں منتر وغیرہ پڑھوں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے ان کو شفا دے دے۔ یہ شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگا، اے محمد میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ جنوں وغیرہ کا اثر ہے، دیوانگی کے اثرات طاری ہیں، میرے پاس ایک منتر ہے، اگر آپ کہیں تو وہ میں پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک کلمات پڑھے تو وہ غور کرنے لگا اور غور کر کے کہنے لگا، ذرا ایک بار پھر پڑھ کے سنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی خطبہ پڑھ کر سنایا اور جو کلمہ ہے اس میں وہ پڑھ کر سنایا۔ کہنے لگا اچھا ذرا پھر پڑھ کے سنانا۔ تیسری بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا تو کہنے لگا یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو نہ میں نے کبھی کاہنوں کی زبان سے سنے، نہ کبھی جادوگروں کی زبان سے سنے، نہ کبھی شاعروں کے کلام میں ایسی باتیں سنی،
یہ تو سمندر کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے ہاتھ لائیے، میں بھی بیعت کر کے آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج ہی یہ حدیث پاک میں نے مسلم شریف میں پڑھائی، تو پڑھاتے پڑھاتے میں نے بچوں کو بتایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے کہ لوگ آتے ہیں علاج کرنے اور جاتے ہیں علاج کروا کے۔ کفر و شرک کا بیمار آیا تھا اور حضور کے دربار سے اسلام کی صحت لے کر واپس ہوا۔ تو یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور وہ مبارک کلمات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو عطا فرمائے ہیں، وہی قرآن کے معانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے ذریعے اس کے سامنے پیش کیے۔ یوں تو قرآن کی ایک ایک صورت بڑی عظمت و شان والی ہے، مگر کچھ صورتوں کی خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے، کہ جو شخص سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کی برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جس قبرستان میں یہ سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ تلاوت کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال کا عذاب قبرستان سے ہٹا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ سفر میں نکلے ہوئے تھے۔ ایک جگہ قیام کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے خیمے لگائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر کے اوپر لگا لیا، اور انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی قبر ہے۔ تو رات کو کوئی شخص اس قبر کے اندر سورہ تبارک الذی تلاوت کر رہا ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس نے پوری تبارک الذی تلاوت کی۔ تو یہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جہاں میں نے خیمہ لگایا ہے وہاں سے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کی زمین کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اور پوری سورت کسی نے تلاوت کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی مومن کی قبر ہے جسے سورہ تبارک الذی سے محبت تھی اور وہ اسے تلاوت کیا کرتا تھا۔ ارے یہ سورت تو قبر سے نجات دلانے والی ہے، اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ جو اس سورت کو تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ بحث و مباحثہ جب تک کرتی رہے گی، سفارش کرتی رہے گی اپنے پڑھنے والے کے حق میں، جب تک اس کی مغفرت نہیں کرا لے گی۔ تو ایسی مبارک سورت سورہ تبارک الذی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر لیٹتے تھے تو اپنے ہاتھوں میں پڑھ کر یہ 3 صورتیں پھونکتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ایک بار پڑھی، اپنے ہاتھوں پہ پھونکی، اور پورے سر پر، منہ پر، چہرے پر اور پورے جسم پر آپ ہاتھ پھیر لیا کرتے۔ پھر دوبارہ پڑھی ایک بار یہ 3 صورتیں، پھر ہاتھوں پہ پھونکی اور پھر جسم پہ مل لی۔ پھر دوبارہ یہی ایک مرتبہ 3 صورتیں پڑھی اور پھر اسی طرح ہاتھ پہ پھونکی۔ فرمایا 3 مرتبہ آپ ایسا کیا کرتے تھے کہ یہ 3 صورتیں روزانہ پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ ایسی 2 صورتیں ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی کتاب کے اندر نازل نہیں کی گئیں، اور کبھی ایسے شاندار فائدوں والی صورتیں نہیں دیکھی گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بہت تیز کی کوئی آواز آسمان پہ سے آئی، تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے، اور وہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا ہے، اس کے کھلنے کی یہ آواز ہے۔ پھر ایک فرشتہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کر سلام کیا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ پہلی بار زمین پر آیا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے۔ اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری دے دوں
کہ اللہ نے دو چیزیں آپ کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک سورۃ فاتحہ الحمد شریف اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیتیں ایک رات میں تلاوت کر لے تو جتنی نفلی عبادتیں، جتنے ذکر و اذکار ہیں، سب کے بدلے میں یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تلاوت کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بہت چمکتے ہوئے تمہیں دو نور دیے گئے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں میدان محشر میں جو ان کو پڑھے گا وہ اس کے لیے ایک بادل کی طرح سایہ بن کر اس کے اوپر چھا جائیں گے، اور ایسے دو پرندوں کی جیسے کہ جماعتیں بنی ہوئی ہوں، ایسے صفیں پرندوں کی بنا کر اس شکل میں یہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہوں گی۔ اور فرمایا خاص طور سے سورہ بقرہ تو اپنے گھر میں ضرور پڑھا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح مت بناؤ۔ جن گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں پر شیطان نہیں ٹک پائے گا اور شیطان وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تو جن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کافر ہیں، شر پسند ہیں، لوگوں کو تکلیفیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، وہ رہتے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ہے لیکن وہ اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، وہ کسی کے نفع نقصان سے اور تکلیفیں پہنچانے سے تعلق نہیں رکھتے، تو وہ ایمان والے تو باقی رہ جاتے ہیں، اور جو شر پسند ہیں، شیطانی حرکتیں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سورہ بقرہ کی برکت سے دفع فرما دیتا ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ اللہ کا کلام تو وہی ہے مگر پڑھنے والے بدل گئے۔ جو فرما رہے ہیں ان کی زبان مبارک کیا تھی، اور جو اس کو پڑھا کرتے تھے اس وقت ان کے اعمال کیا تھے، ان کا کھانا پینا کیا تھا، ان کی زبانوں کے اندر برکت تھی۔ آج ہم اگر ایسے اثرات کہیں پر دیکھتے ہیں اور کسی مولانا کو پڑھنے کے لیے بلا لیتے ہیں اور اس سے کچھ پیسے بھی طے کر لیتے ہیں، بیچارہ 40 دن تک پڑھتا ہے مگر اثر ضائع نہیں ہوتا، ویسی کا ویسی حال نظر آتا ہے۔ کیوں؟ نہ پڑھوانے والے کا وہ پیسہ ایسا نظر آتا ہے، نہ پڑھنے والے کے اندر وہ کیفیات ہیں جو پہلے اولیاء اللہ کے اندر ہوا کرتے تھے، کہ ایک شخص ایک اللہ کے ولی کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ صاحب میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کے لیے انتظام نہیں ہے، کچھ ایسی دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے لیے انتظام کر دے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ ایک مٹی کا ڈیلا لیا۔ وہ مٹی کا ڈیلا لے گئے، انہوں نے اس پر درود شریف پڑھا اور سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ کے پھونکی اور وہ ایک دم سونا بن گیا۔ کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور اسے بیچ کر اپنی بیٹیوں کی شادی کر لینا۔ وہ گھر لے گیا اور سوچنے لگا کہ یار نسخہ تو ہاتھ آ گیا سونا بنانے کا، انہوں نے تو الحمد شریف پڑھی، سونا بن گیا، اب پہلے مزے سے اس کا مزے لے لیں اس سونے کے، بعد میں دیکھا جائے گا، پھر سونا بنا لیں گے اور بیٹیوں کی شادی کر لیں گے۔ کھا پی کے سال 2 سال میں جب وہ تمام کر دیا تو بیوی سے بولے کہ لا ایک بڑا سا مٹی کا ڈیلا لے کر آئے۔ وہ مٹی کا ڈیلا لے کر آئے، باوضو ہو کر بیٹھے، اب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، مٹی کا ڈیلا ہے کہ ٹس سے مز نہیں ہوتا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یار وہ بھی ختم ہو گیا اور یہ بھی کوئی اثر نہیں کر پا رہا یہ سورہ فاتحہ۔ تو یہ ان بزرگ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے، حضرت میری بیٹیوں کی تو شادی نہیں ہو سکی، سونا میں نے خرچ کر دیا۔ ارے بھائی کیوں کر دیا؟ کہ میں نے یہ سوچا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، مٹی کا ڈیلا سونے کا بن گیا، میں نے سوچا میں بھی بنا لوں گا، تو اس لحاظ سے میں نے اس کو اپنے مزے میں اڑا دیا۔ لیکن تو فرمایا تم نے پڑھا نہیں، سونا نہیں بنا؟ کہا صاحب میں نے بہت پڑھا، سینکڑوں بار پڑھ کے پھونکا مگر مٹی کا ڈیلا ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوا، ویسی کا ویسی رہا۔ اس میں راز کیا ہے کہ آپ نے تو ایک بار پڑھ کے پھونکا تھا اور وہ سونا بن گیا تھا، ہم نے سینکڑوں بار پڑھ کے پھونکا تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرمایا بس ذرا سا فرق ہے، سورہ فاتحہ تو وہی ہے مگر زبان بدلی ہوئی ہے۔ تو جب تک ہماری زبان پاکیزہ نہیں ہوگی، ہماری غذائیں پاکیزہ نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہمارے پڑھنے میں فرق نہیں ہوگا۔ اگر ہماری پڑھائی سے کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے کلام میں کمی نہ جانے، اپنے اندر کمی جانے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اثر نہیں ہو پا رہا ہے، ورنہ اللہ کا کلام سچا، اللہ کے رسول سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس کلام عظیم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے ظاہر و باطن کو بھی پاک صاف رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور سے جائز اور حلال روزی اپنے دربار سے ہم سب کو خوب عطا فرما، ناجائز و حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت اور روشنی پیدا فرما، ہمارے عقائد کو درست فرما، اعمال خیر کی، نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں خوب عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجاہی۔